حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو، وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے۔ بے شک بے شک۔ آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے مر جاتے ہیں کھا کھا کر، اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی۔ شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے۔ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے، اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں، اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے دعائیں کر لو، مجھ سے مغفرت۔ یہ شب برات ایک شب برات نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے۔ وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں، اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں، مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں، مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں، مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں۔ او سال بھر پریشان رہنے والوں، کبھی تعویذ کے چکر میں، کبھی وظیفوں کے چکر میں، کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی اس کا در، اے میری قوم کے جوانوں اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے، اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے، اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو، روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو، سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں، بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بتائیے میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو، موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو۔ ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں۔
تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو. آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں, آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی, اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے. آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے, توجہ کرنا, میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے. جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے, بار بار کہو, ہر بار کہو حضور علیہ السلام. کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرماؤ مت, اس لیے کہ درود وہ عمل ہے, ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے مگر درود کبھی مردود نہیں ہے, درود ہمیشہ مقبول ہے. بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے, مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا. اس لیے درود کو لازم پکڑو. اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن